بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور دی ارتھ شیکر جس نے دنیا ہلا ڈالی۔ ایپیسوڈ 2۔ امیر یاخمان کی فوج میں شمولیت۔ اس زمانے میں سمرقند پر امیر یاخمان کی حکمرانی تھی۔ اس کی عمر 70 برس کے قریب تھی اور اس کے دونوں بیٹے لڑائیوں میں ہلاک ہو چکے تھے۔ یوں ایک بھتیجے کی سوا اس کا کوئی جانشین یا وارث نہیں تھا۔ یاخمان کو یہ خوف لاحق تھا کہ اس کا بھتیجا کہیں حکومت کے لالچ میں اسے قتل نہ کر دے۔ امیر یاخمان تیمور کے باپ کو جانتا تھا، چنانچہ تیمور نے اسے پیغام بھیجا کہ اگر وہ رضامند ہو تو تیمور اس کی ملازمت اختیار کر لے۔ امیر یاخمان نے تیمور کی درخواست منظور کر لی۔ جب تیمور امیر یاخمان کے دربار میں حاضر ہوا تو وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا اور بولا، میں حیران ہوں کہ ترقائی کا بیٹا اس قدر بلند قامت اور تنومند ہے۔ پھر وہ تیمور کو مخاطب کر کے بولا، اے نوجوان، تو کیا کر سکتا ہے؟ تیمور نے اسے بتایا کہ وہ قلم اور تلوار دونوں کو چلانے میں مہارت رکھتا ہے، لہٰذا اگر امیر چاہے تو وہ اس کے دیوان کو بھی سنبھال سکتا ہے اور اس کی فوج کی نگرانی بھی کر سکتا ہے۔ امیر یاخمان نے فوج کی نگرانی کا کام تیمور کو سونپ دیا۔ امیر یاخمان کی فوج کا سپہ سالار غولر کمال نامی شخص تھا، جو خاصا فربا اور بھاری بھرکم انسان تھا۔ اس کی عمر 50 سال سے اوپر تھی۔ غولر کمال کو جب معلوم ہوا کہ تیمور نامی نوجوان کو فوج کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا ہے تو وہ اس کا تمسخر اڑانے لگا اور سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو یارو، امیر یاخمان نے ہمارے لیے ایک لونڈا بھیج دیا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ دل لگی کر سکیں۔ تیمور کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے اسی وقت اپنی تلوار برآمد کر کے غولر کمال کو للکارتے ہوئے کہا، میں ابھی ثابت کر سکتا ہوں کہ میں ایک لونڈا نہیں بلکہ مجھے اپنی ہتک کرنے والوں کا حساب بھی چکانا آتا ہے۔ یہ کہہ کر تیمور نے غولر کمال پر حملہ کر دیا۔ غولر کمال نے بھی تلوار کھینچ لی اور تیمور کے مقابلے میں نکل آیا، لیکن اس فربا شخص کے بدن کی حرکت سست اور کمزور تھی کہ تیمور کو جلد ہی پتہ چل گیا۔ اس کا مد مقابل بے حد کمزور ہے اور اس کے ہاتھوں بچ نہیں سکتا، اور ایسا ہی ہوا۔ تیمور نے بائیں جانب سے اس کی گردن پر وار کیا اور اس کی تلوار غولر کمال کی شاہ رگ کاٹتی ہوئی گردن کی ہڈی پر پہنچ کر رک گئی تھی۔ غولر کمال چکرا کر زمین بوس ہو گیا اور اس کی گردن سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ کچھ دیر بعد غولر کمال کا فربا بدن بے جان ہو کر حیرت میں ڈوبے سپاہیوں کی آنکھوں کے سامنے پڑا تھا۔ تیمور نے اپنی تلوار غولر کمال کے کپڑوں سے صاف کی اور حیران کھڑے سپاہیوں کو رعب سے مخاطب کرتے ہوئے بولا، کان کھول کر سن لو، میں تیمور ولد ترقائی ہوں، شہر کیش کا رہنے والا، آج سے تمہارا سپہ سالار ہوں۔ اب تمہیں میری اطاعت کرنا ہوگی اور جس نے میری حکومت دولی کی اسے غولر کمال کا انجام یاد رکھنا چاہیے۔ سپاہیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ تیمور جان گیا کہ اس کی سپہ سالاری پکی ہو گئی ہے۔ جس دن تیمور نے غولر کمال کا خون کیا تھا اسی دن اسے امیر یاخمان کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا غلطی کی ہے۔ ملازمت کے پہلے دن فوج کے سپہ سالار کو قتل کر دینا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ تیمور کو اس پر کوئی خوف لاحق تھا اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ امیر یاخمان تیمور کو دیکھتے ہی اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور دانت پیستے ہوئے غضبناک لہجے میں بولا، ارے ترقائی کے بیٹے، غولر کمال کا خون کر کے تو نے مجھے… پھر اچانک ہی اس کا لہجہ بدل گیا اور وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دراصل تو نے مجھے ایک نالائق اور نمک حرام افسر سے نجات دلا دی، میں اس کے لیے تیرا احسان مند ہوں فرزند۔ اس وقت امیر یاخمان کے درمیان بہت سے لوگ موجود تھے اور ان کے فلک شگاف قہقہوں کی گونج مدھم پڑی تو تیمور کو خیال آیا کہ اسے بھی اپنے کارنامے پر خوش اور فخر مند ہونا چاہیے، مگر اس نے اپنی اندرونی کیفیت کو چھپاتے ہوئے امیر سے کہا، اے امیر، آپ کی فوج کا نظام بہت بگڑا ہوا ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں اس میں بنیادی تبدیلیاں لا کر اس کی تشکیل نو کروں۔ امیر یاخمان نے خوشی سے ہاتھ جھٹک کر کہا، جا، تجھے میری طرف سے پوری اجازت ہے، جو کرنا چاہے سو کر۔ چنانچہ تیمور نے فوج میں بنیادی تبدیلیاں کر کے 10 سپاہیوں کی ٹولیاں تشکیل دیں اور ہر ٹولی کو ایک شخص کی سرپرستی میں دے دیا جسے اس نے اون باشی کا نام دیا تھا۔ پھر 10 ٹولیوں کو جمع کر کے اس کی انان یوزباشی نام کے عہدیدار کے حوالے کر دی۔ اسی طرح اس نے 10 یوزباشی افسروں پر ایک عہدیدار مقرر کر کے اسے مین باشی کا نام دیا
جو 1000 سپاہیوں کا کماندار تھا۔ تیمور نے فوج کو جنگی مشقوں کا عادی بنانے کے لیے حکم دیا کہ تمام سپاہی الگ صبح صحرا میں حاضر ہوں اور جنگی مشقیں انجام دیں۔ دراصل اس سے پہلے امیر یاخمان کی فوج میں ایسی مشقوں کا کوئی رواج نہ تھا اور فوجی زرق برق لباس میں گھومنے کے عادی ہو چکے تھے۔ کئی تو سارا دن پڑے اونگتے رہتے۔ تیمور نے حکم دیا کہ تمام فوجی نہ صرف ہر روز مشقوں میں حصہ لیں بلکہ ان کی نماز بھی کسی صورت ترک نہ ہونے پائے۔ تیمور نے 1 مہینے کے دوران ہی امیر یاخمان کی فوج کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ بیکار اور بے دل فوجیوں کی جگہ جانباز اور دلیر سپاہیوں کو بھرتی کیا اور اپنی زیر نگرانی مشقوں کے ذریعے ان میں جنگ کے لیے جذبہ اور جوش پیدا کر دیا۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا جس نے تیمور کی دلیری اور قدر و منزلت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز رعایا میں سے کچھ لوگ امیر یاخمان کے دربار پہنچے اور دہائی دی کہ قرا خطائی نامی قبیلے کے لوگ ان کی 6000 بھیڑیں چرا کر لے گئے ہیں اور 3 چرواہوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار گئے ہیں۔ قرا خطائی قبیلہ سمرقند کے شمال میں سکونت پذیر تھا اور وہ لوگ بہت خطرناک اور جنگجو تصور کیے جاتے تھے۔ اس سے پہلے کہ امیر یاخمان کچھ کہتا، تیمور آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، میں جاتا ہوں اور لٹیروں کو سزا دے کر چرائی ہوئی بھیڑیں واپس لے آتا ہوں۔ امیر یاخمان نے تیمور سے کہا، تیمور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، قبیلہ خطائی کے لوگ انتہائی خطرناک ہیں اور ان کے پاس 20,000 کی تعداد میں جنگجو موجود ہیں۔ تیمور نے نڈر انداز میں جواب دیا، مجھے کوئی ڈر نہیں، میں ہر حال میں بھیڑیں چھڑا کر لاؤں گا، آپ صرف 200 سوار ساتھ لے جانے کی اجازت دیں، میں یقین دلاتا ہوں اپنے کہے الفاظ پر پورا اتروں گا۔ امیر یاخمان نے حیرت سے دریافت کیا، تو 20,000 جنگجوؤں کا مقابلہ 200 سپاہیوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے؟ غالباً تو اپنے ساتھ ان 200 سپاہیوں کو بھی ناحق قتل کروانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تیمور نے کہا، چوروں کو سزا دینے کے لیے 200 آدمی ہی کافی ہیں، آپ بس اجازت دے دیجیے۔ امیر نے بے دلی سے اسے اجازت دے دی اور جب تیمور اس مہم کے لیے رخصت ہوا تو وہ اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا آخری دیدار کر رہا ہو۔ تیمور فوراً 200 سپاہیوں کو لے کر شمال کی جانب قبیلہ خطائی کی سمت میں روانہ ہو گیا۔ تقریباً 20 فرسنگ کے فاصلے پر اسے قبیلے کے آثار نظر آ گئے۔ تیمور نے قبیلے کے سرکردہ افراد کو اپنے پاس بلوا لیا اور ان سے کہا کہ میں امیر یاخمان کی فوج کا سپہ سالار ہوں، تمہارے قبیلے میں موجود کچھ چوروں نے ہماری رعایا میں سے کچھ لوگوں کی بھیڑیں چرا لی ہیں اور 3 بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، لہٰذا تم سے درخواست ہے کہ بھیڑیں واپس کرا دو اور قاتلوں کی نشاندہی کر دو۔ قبیلے کے لوگوں نے تیمور کو ٹالنے کے انداز میں کہا کہ ہمارا قبیلہ مختلف طائفوں میں تقسیم ہے، اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا طائفہ تمہاری بھیڑیں چرا لے گیا ہے۔ تیمور نے ان سے کہا، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، لیکن تم اپنے قبیلے کے لوگوں سے معلوم کرو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی قبیلے کے لوگ اپنے اندر موجود لوگوں کو نہ پہچانتے ہوں اور ان کے کارناموں سے واقف نہ ہوں، لہٰذا تم لوگ مجھے چوروں کے بارے میں بتا دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ مگر قبیلے والوں نے درستی سے کہا، ہم چوروں کو نہیں جانتے، تم خواہ مخواہ ہمارا اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ تیمور سمجھ گیا کہ نرمی اور ملائمت سے کام نہیں چلے گا، چنانچہ اس نے بلند آواز میں کہا، میں تم لوگوں کو صرف اتنی مہلت دیتا ہوں کہ جس میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے، اگر اس وقت کے اندر تم نے چوروں کی پہچان بتا دی تو ٹھیک، ورنہ تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ قبیلہ خطائی کے لوگوں نے یہ دھمکی سن کر تیمور کا مضحکہ اڑانا شروع کر دیا اور ان میں سے گھنی مونچھوں والا شخص تہذیب آمیز لہجے میں بولا، جا بچہ، ابھی تو تیرے منہ سے دودھ کی بو آتی ہے، جب تیری مونچھیں میری مونچھوں کے برابر ہو جائیں تب ایسی باتیں کرنا، ابھی تیری عمر ایسی باتیں کرنے کی نہیں۔ تیمور نے فوراً اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اس گھنی مونچھوں والے شخص کو پکڑ کر خیمے سے باہر لے جائیں۔ جب اسے باہر لے جایا گیا تو تیمور نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے نیچے بٹھا کر خود پیچھے ہٹ جائے۔ اس شخص کے دیگر ساتھی حیرت سے سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جان پاتے، تیمور نے اپنی تلوار برآمد کی اور اس گھنی مونچھوں والے شخص کے زمین سے اٹھنے سے پہلے ہی اپنے استاد سمر ترخان کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اس کی گردن پر وار کر دیا۔ سمر ترخان نے تیمور کو بتایا تھا کہ تلوار کو پوری جسمانی قوت سے چلانا چاہیے تاکہ دشمن کی ہڈی تک کٹ جائے، چنانچہ اس نے اپنی پوری قوت سے تلوار چلائی تھی، جس نے اس گھنی مونچھوں والے شخص کی گردن کے گوشت کے علاوہ ہڈی کو بھی اس طرح کاٹ دیا تھا کہ اس شخص کا سر لڑکتا ہوا دور جا گرا
اور خون گردن کی رگوں سے فوارے کی مانند ابلنے لگا تھا۔ تیمور نے جب اس شخص کی گردن سے ابلتے خون کے فوارے کو دیکھا تو اسے ایک عجیب طرح کی لذت کا احساس ہوا اور وہ کیف و سرور کے احساس میں ڈوب گیا۔ اس کے لیے یہ منظر بالکل نیا اور حیرت انگیز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ دیر اسی منظر کو دیکھنے میں محو ہو گیا۔ اسے یہ خبر ہی نہ رہی کہ مقتول کے باقی 4 ساتھی اس پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ بالکل آخری لمحات میں اسے پتہ چلا تو وہ اپنے آپ کو بچاتا ہوا دفاع کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں میں سے ایک کو کہا کہ وہ اپنی تلوار اس کی طرف پھینکے۔ اگرچہ تیمور پر 4 طاقتور آدمیوں نے حملہ کیا تھا، مگر اس نے اپنے ساتھیوں سے مدد مانگی اور انہیں حکم دیا کہ وہ ایک طرف کھڑے رہیں، وہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ تیمور نے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے ان 4 آدمیوں پر چابک دستی سے حملہ کیا تو وہاں موجود اس کے ساتھی عش عش کر اٹھے۔ اس کے دونوں ہاتھ ایک جیسی مہارت سے چل رہے تھے۔ وہ ایسی زبردست تکنیک سے دونوں تلواریں چلا رہا تھا کہ جیسے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تلواریں اس کے جسم کا ہی حصہ ہوں۔ خود تیمور کو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے مقابلے میں ایک اناڑی بچے کی حیثیت رکھتے ہوں۔ جلد ہی اس نے ان میں سے ایک شخص کے سیدھے ہاتھ پر وار کیا تو تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور وہ کراہتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی باقی 3 افراد کی آنکھوں پر بھی خوف کے سائے لہرانے لگے تھے اور وہ جان گئے تھے کہ تیمور یا تو انہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا یا پھر بری طرح زخمی کر دے گا۔ چنانچہ انہوں نے ترکی زبان میں تیمور سے پناہ طلب کی۔ تیمور نے انہیں حکم دیا کہ وہ تلوار زمین پر پھینک دیں اور دور ہٹ جائیں۔ تینوں نے پیروی کی اور ہتھیار پھینک کر جان بخشی کی التجا کرنے لگے۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ ان 4 کی تلواریں ضبط کر لیں۔ پھر اس نے ان 4 کو خیمے میں داخل ہونے کا حکم دیا اور انہیں اجازت دی کہ وہ اپنے زخمی ساتھی کے زخم باندھ سکتے۔ جب ان کا کام ختم ہو گیا تو تیمور نے ان سے کہا، تم لوگوں کو اب یقیناً یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ میرے منہ سے دودھ کی نہیں بلکہ خون کی بو آتی ہے۔ اگر اب بھی تم نے مجھے چوروں کی شناخت نہ بتائی تو میں تم سب کو ایک ایک کر کے ذبح کر ڈالوں گا۔ وہ 4 کہنے لگے، بخدا ہم چوروں کو نہیں جانتے، مگر اتنا معلوم ہے کہ ان کا تعلق قبیلہ آقا مربوج سے ہے۔ تیمور نے ان سے پوچھا، قبیلہ آقا مربوج کا سردار کون ہے؟ جودت گولتو، ان میں سے ایک نے کراہتے ہوئے کہا۔ تیمور نے ان سے کہا، ٹھیک ہے، مگر میں تم لوگوں کو یرغمالوں کے طور پر اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ قبیلہ آقا مربوج میں چوروں کی شناخت کے بعد تمہیں آزاد کرا دوں گا۔ بس اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان 4 کو گھوڑوں پر باندھے۔ جب وہ روانہ ہونے لگے تو تیمور نے محسوس کیا کہ اس کے سپاہی اسے فخر اور تحسین بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کا سپہ سالار ایک کم سن اور کم عمر جوان ضرور ہے، مگر نالائق اور بزدل نہیں۔ وہ لوگ سہپہر کے قریب آقا مربوج قبیلے کی رہائش گاہ تک پہنچ گئے تھے۔ اب ان کے سامنے خیموں کا ایک شہر آباد تھا۔ تیمور نے وہاں سے گزرنے والے ایک شخص سے دریافت کیا کہ جودت گولتو کا خیمہ کہاں ہے۔ اس نے دور ایک خیمے پر نصب سفید قبا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ سفید قبا جودت گولتو کے خیمے پر نصب ہے اور وہ وہیں رہتا ہے۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ سب گھوڑوں کو ہوا کے دوش پر دوڑاتے ہوئے جودت گولتو کے خیمے کے سامنے پہنچ گئے۔ تیمور اپنے گھوڑے سے اترا اور یرغمالوں میں سے جو شخص جودت گولتو کو پہچانتا تھا اسے لے کر اندر داخل ہو گیا۔ یرغمالی نے کچھ کہے بغیر ایک معمر شخص کی طرف اشارہ کر دیا جو اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان لوگوں کی حیرت ختم ہوتی، تیمور نے اپنی سپاہیوں کو اشارہ کیا جنہوں نے آگے بڑھ کر جودت گولتو اور ان کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے منہ کس کر باندھ دیے گئے۔ اس سے پہلے کہ دوسرے خیموں تک پہنچتے، تیمور اور اس کے ساتھی جودت گولتو اور اس کے بیٹوں کو لیے خیموں سے دور آ گئے۔ تیمور جانتا تھا کہ اگر وہ اہل قبیلہ کے نرغے میں آ گئے تو یقیناً مارے جائیں گے، اسی لیے وہ جلد از جلد خیمہ گاہ سے دور ہٹ جانا چاہتا تھا۔ جب وہ کافی دور نکل آئے تو تیمور نے ٹھہرنے کا حکم دیا اور جودت گولتو کے منہ پر بندھا ہوا کپڑا کھولتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ جودت گولتو کی عمر 60 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ خاصا صحت مند تھا۔ وہ ساری بات سمجھ چکا تھا، اسی لیے تیمور سے پوچھنے لگا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ 6000 بھیڑیں اور 3 چرواہوں کا خون بہا، تیمور نے مختصر الفاظ میں جواب دیا۔ جودت گولتو نے انجان بننے کی کوشش کی۔ اس پر تیمور نے اسے تحکمانہ لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا،
دیکھ جودت گولتو، میں جانتا ہوں کہ تو اپنی قبیلے کا سردار ہے اور یہ ناممکن ہے کہ تیری مرضی اور رضامندی کے خلاف تیرے قبیلے کے لوگ سمرقند سے 6000 بھیڑیں چرا لائیں اور 3 انسانوں کو قتل بھی کر دیں۔ لہٰذا تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو میرا مطالبہ مان لے، ورنہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تیرے سامنے پہلے تیرے بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا اور پھر تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ جودت گولتو نے دھمکی نظر انداز کر دی اور تیمور کے ساتھیوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آیا تو جانتا ہے کہ میرے قبیلے میں کتنے جنگجو موجود ہیں؟ نہیں، تیمور نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ 5000۔ اس نے 5000 پر خاص زور دیتے ہوئے کہا، اگر تو مجھے یا میرے بیٹوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے گا تو وہ تجھے اور تیرے بیٹوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تیرے جنگجوؤں کی تعداد 5000 تو کیا 5 لاکھ بھی ہو تو میں تجھے اور تیرے بیٹوں کو ضرور قتل کر دوں گا، ماں سوائے اس کے کہ تو بھیڑیں واپس کرے اور خون بہا ادا کرے۔ تیمور نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے حکم دیا کہ جودت کے بڑے بیٹے کی گردن پر رسی لپیٹ کر دوسری طرف سے کھینچی جائے۔ تیمور کے سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اس وقت جب کہ جودت کا بیٹا کسی ذبح شدہ پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا، جودت گولتو چیخ پڑا، ٹھہرو، دیتا ہوں، رک جاؤ۔ تیمور نے اشارہ کر کے اپنی سپاہیوں کو رکنے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ لڑکے کی گردن سے رسی کھول دیں، لیکن جب رسی کھولی گئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ جودت کا بیٹا اسی لمحے زمین پر گرا اور دم توڑ دیا، غالباً اس کا دم گھٹ گیا تھا۔ جودت گولتو نے اپنے بیٹے کا انجام دیکھا تو بے اختیار دونوں گھٹنوں پر بیٹھ کر سر پیٹنے لگا، پھر چہرہ چھپا کر زاروں قطار رونے لگا۔ تیمور نے اپنی تلوار میان سے نکالے بغیر اسے 2-3 مرتبہ ٹہوکا دیا اور کہا، اے زن صفت انسان، اگر تو اتنا ہی کمزور دل ہے کہ عورتوں کی طرح آنسو بہا رہا ہے تو نے پہلے کیوں کر چوری کرنے اور قتل ناحق کی جسارت کی؟ اب تو سن لے کہ اگر تو نے اب بھی میری بات نہ مانی تو میں ابھی تیرے دوسرے بیٹے کا بھی وہی حال کروں گا جو پہلے کا کیا ہے۔ لہٰذا اگر تو اسے زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو بھیڑیں واپس کر اور 3 انسانوں کے قتل کا خون بہا بھی ادا کر دے۔ جودت گولتو نے چہرے پر سے ہاتھ اٹھائے اور آنسو بہاتا ہوا بولا، خون بہا کتنا ہوگا؟ اس پر تیمور نے شرعی حوالہ دیتے ہوئے کہا، قرآن کہتا ہے اگر کسی کو غلطی سے قتل کر دیا جائے تو قاتل کو خون بہا کے طور پر 100 اونٹ دینے ہوں گے، لیکن تیرے سپاہیوں نے جان بوجھ کر 3 چرواہوں کو قتل کیا ہے، لہٰذا ہر ایک کے خون کی قیمت 300 اونٹ ہوگی۔ تیرا مطلب ہے کہ کل 900 اونٹ؟ جودت گولتو کی آواز جیسے گلے میں دب گئی ہو۔ وہ بڑی مشکل سے بول پایا، میرے پاس اتنے سارے اونٹ کہاں سے آئے؟ اگر تیرے پاس اونٹ نہیں ہیں تو گھوڑے دے دے، میں نے سنا ہے کہ تیرے یہاں بہت سارے گھوڑے ہیں۔ اس بات پر جودت گولتو منت سماجت اور آہوزاری کرنے لگا۔ اس نے تیمور سے کہا کہ بخدا گھوڑے بھی میرے نہیں بلکہ قبیلے والوں کے ہیں۔ کوئی بات نہیں، تیمور نے لاپرواہی سے جواب دیا، اپنے قبیلے والوں سے کہہ کہ گھوڑے بھیج کر تیری جان بچا لیں، ورنہ میں تم دونوں کو قتل کر ڈالوں گا۔ آخر کار جودت گولتو رضامند ہو گیا۔ اس نے وہاں سے گزرنے والے ایک شخص کو قبیلے کے بزرگوں کے پاس بھیجا اور پیغام دیا کہ وہ چوری شدہ بھیڑیں واپس کر دیں اور خون بہا کے طور پر 900 گھوڑے بھی بھیج دیں، وگرنہ میں اور میرا بیٹا زندہ نہ بچ سکیں گے۔ جودت نے بڑے بیٹے کی لاش بطور ثبوت اہل قبیلہ کے پاس بھیج دی۔ قبیلے والوں نے یہ سارا ماجرا دیکھ کر بھیڑیں اور مطلوبہ گھوڑے تیمور کے حوالے کر دیے، مگر اس نے پھر بھی جودت گولتو اور اس کے بیٹے کو رہا نہیں کیا، بلکہ اپنے 100 سپاہیوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ بھیڑیں اور گھوڑے لے کر سمرقند پہنچیں اور خود بقیہ 100 سپاہی کے ساتھ وہیں ٹھہر گیا۔ جودت گولتو اور اس کا بیٹا اس وقت تک یرغمال بنے رہے جب تک کہ سمرقند سے بھیڑیں اور گھوڑے بحفاظت پہنچنے کی خبر نہ آ گئی۔ پھر تیمور نے ان دونوں کو آزاد کر دیا اور خود باقی سپاہیوں کے ساتھ تیزی سے سمرقند کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ تیمور اور اس کے سپاہی قبیلہ خطائی کے حدود سے آگے بڑھتے، تیمور کی نظر ایک نوجوان لڑکی پر پڑی جو اپنے خیمے سے باہر کھڑی اس کے گزرنے کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اچانک تیمور کی حالت دگرگوں ہو گئی اور اسے اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ تیمور کا دل جو بڑے سے بڑے حادثوں اور خطرناک مرحلوں پر بھی نالا رستا تھا، اچانک زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ تیمور جب خیمے کے سامنے سے گزرا اور پلٹ کر دیکھا
تو اس نے محسوس کیا کہ لڑکی کی نگاہیں صرف اسی پر جمی ہوئی ہیں۔ ان نگاہوں میں نہ جانے کیسی کشش تھی کہ تیمور چاہ کر بھی اس لڑکی کے چہرے سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ وہ جب بھی پلٹ کر دیکھتا تو لڑکی کی نگاہوں کو اپنے تعاقب میں پاتا۔ جب وہ لڑکی نظروں سے اوجھل ہو گئی تب بھی تیمور کو ایسے لگا کہ جیسے اس کی تصویر ذہن سے محو نہیں ہو رہی، اور بہت کوشش کے باوجود وہ اس لڑکی کی موہنی صورت کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ تیمور کی روح ایک عجیب لذت سے سرشار ہونے لگی تھی، جس کا تجربہ اسے اس سے پہلے ہرگز نہیں تھا۔ اس کا عجب حال تھا، راہ چلتے اسے ہر چوکھٹ پر وہی لڑکی کھڑی نظر آتی، پھر اچانک اس پر ایک دوسری کیفیت نے غلبہ پا لیا۔ اسے شدید ندامت کا احساس ہونے لگا، اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی، کیونکہ اس کے اندر یہ خیال جاگزین ہو گیا تھا کہ ایک کمزور سی لڑکی نے اس پر غلبہ پا کر اس کی یہ حالت کر دی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا کہ اس کی ساری بہادری اور طاقت ایک نازک اندام لڑکی کی نگاہوں سے نکلنے والی شعاؤں کے ذریعے پگھل کر بہہ گئی تھی۔ تیمور جھنجھلا کر کبھی گھوڑے کو ایڑ لگاتا اور کبھی کھینچ لیتا۔ اس کی فوج کے سپاہی حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تیمور ان کی نگاہوں کی تاب نہ لا کر اندر ہی اندر پیچو تاب کھا رہا تھا، اور اس کے اندر یہ خیال جاگزین ہونے لگا تھا کہ تلوار نیام سے نکال کر خود اپنے پیٹ میں گھونپ لے۔ وہ ساری زندگی اپنے ضمیر اور مردانہ غرور کے سامنے اتنا نادم نہیں ہوا تھا۔ بہرحال اسی صورتحال میں وہ لوگ سمرقند واپس پہنچ گئے۔ تیمور نے امیر یاخمان کو اپنی کارگزاری کی رپورٹ پیش کی اور بھیڑیں اور گھوڑے اس کے حوالے کر دیے۔ امیر یاخمان اس کارنامے پر حیرت میں غرق ہو گیا اور کہنے لگا، تیمور، تو نے یہ جو کارنامہ اکیلے انجام دیا ہے، بہت سے بہادر مل کر بھی ایسا کام نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس نے خوش ہو کر 100 گھوڑے تیمور کو بطور انعام دے دیے۔ اگرچہ یہ کارنامہ تیمور کے لیے بہت اہم تھا، مگر وہ اندر ہی اندر بے حد شرمسار اور غمگین تھا۔ اس کی ساری خوشیاں اس ایک لڑکی نے چھین لی تھیں جو کسی ساحرہ کی طرح اس کے حواس پر چھا گئی تھی۔ وہ خود سے الجھتا رہا، مگر بہت کوششوں کے باوجود بھی لڑکی کا تصور ذہن سے نہ نکل سکا۔ آخرکار اس نے اہل خانہ سے ملاقات کے بہانے امیر یاخمان نے تیمور کی درخواست بخوشی منظور کر لی، اور وہ کیش پہنچ کر سیدھا اپنے استاد عبداللہ قطب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ عبداللہ قطب اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، ماشاء اللہ، دیکھتا ہوں کہ اب میرا شاگرد ایک گبھرو مرد میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مگر تیمور نے افسردہ چہرے کے ساتھ کہا، استاد محترم، یہ گبھرو مرد ایک ناکارہ انسان ہے اور کسی بچے کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ میں اپنے ضمیر کے ہاتھوں نادم ہو کر خودکشی کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ عبداللہ قطب حیران ہوئے اور تیمور سے اصل واقعہ دریافت کیا۔ تیمور نے سارا ماجرا کہہ سنایا، جس پر عبداللہ قطب کچھ دیر مسکراتے رہے اور پھر نصیحت کے انداز میں کہنے لگے، بیٹے، تم اپنے اندر یہ جو تبدیلی محسوس کر رہے ہو، دراصل یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر جوان لڑکے اور لڑکی کے اندر ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کرتا ہے، تاکہ وہ ازدواجی بندھن میں بندنے کے لیے آمادہ ہو جائیں اور نسل انسانی کو آگے بڑھائیں۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کوئی مرد کسی عورت میں دلچسپی نہ لے اور کوئی عورت بھی کسی مرد کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اس طرح قدرت کا نظام معطل ہو کر رہ جائے گا اور نسل انسانی میں اضافہ ممکن نہ ہو سکے گا۔ لہٰذا اے تیمور، تجھے خود سے نادم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تیری عمر کو پہنچنے والا ہر انسان ایسی ہی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دراصل تیری حالت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ تیری شادی کا وقت قریب آ پہنچا ہے، لہٰذا تو اپنے والد سے بات کر کہ وہ تیرے لیے اس لڑکی کا ہاتھ مانگ لیں۔ تیمور نے شرم سے سر جھکا کر کہا، یہ بات میں اپنے والد سے نہیں کہہ سکتا، مجھے شرم آتی ہے۔ تو پھر میں تیرے والد سے اس بارے میں بات کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ وہ اس لڑکی کو تیری دلہن بنانے کا بندوبست کریں۔ اس کے بعد عبداللہ قطب نے واقعی تیمور کے والد کو اس کام کے لیے رضامند کر دیا، اور وہ موہنی صورت لڑکی جس نے تیمور کی حالت دگرگوں کر دی تھی اور خیمے کی اوٹ سے آنکھوں کے ذریعے اس کے دل پر قابض ہو چکی تھی، نکاح کے ذریعے اس کے گھر میں آ گئی۔ شادی کے بعد تیمور کی بے چینی اور اضطراب کا خاتمہ ہو گیا اور وہ آسودہ خاطر ہو کر اپنے فرائض منصبی دوبارہ سنبھالنے کے لیے تیار ہو گیا۔ امیر یاخمان کی موت اور ارسلان سے ٹکراؤ۔ 756 ہجری میں تیمور کی عمر 20 برس کی ہو چکی تھی۔ اب وہ خود کو اتنا جری اور باقوت محسوس کرنے لگا تھا کہ اپنے سے زیادہ قوی جسا اور آزمودہ کار پہلوانوں کو شکست دے سکتا تھا۔ اس کے پنجے اس قدر فولادی اور قوی ہو چکے تھے کہ دور و نزدیک کسی کو اس سے پنجہ لڑانے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی۔
امیر یاخمان کے سارے سپاہی اور منصبدار بھی تیمور سے ڈرتے اور اس کی ایسے اطاعت کرتے کہ اس طرح امیر یاخمان کی اطاعت بھی نہ کرتے تھے۔ تیمور نے فوج کے سپاہیوں کو مشقیں کرانے کا خصوصی انتظام کر رکھا تھا، تاہم جمعہ کے روز انہیں چھٹی دے دیا کرتا تھا تاکہ وہ سب جمعہ کی نماز باجماعت ادا کر سکیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، امیر یاخمان کا ایک بھتیجا بھی تھا جس سے امیر ہمیشہ خوفزدہ رہتا تھا، اس سے ڈرتا تھا کہ کہیں اس کا بھتیجا اسے قتل نہ کر دے۔ تیمور حیران تھا کہ آخر امیر یاخمان کو یہ خوف کیوں لاحق تھا، مگر بعد میں اسے اس کی اصل وجہ معلوم ہو گئی۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ امیر یاخمان نے اپنے بھائی کے مرنے کے بعد اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور اپنے بھتیجے کے لیے کچھ نہ چھوڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا بھتیجا جس کا نام ارسلان تھا اپنے چچا کا سخت مخالف تھا۔ اس کے سینے میں اپنے چچا کے لیے نفرت، حسد اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تیمور کو خبر ملی تھی کہ ارسلان اس کے خلاف اپنے چچا کے کان بھرتا رہتا ہے اور اسے کہتا رہتا ہے کہ وہ تیمور کو ملازمت سے فارغ کر دے۔ ارسلان کے مطابق تیمور کا اثر و رسوخ فوج میں اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ کسی بھی وقت امیر یاخمان کا تختہ الٹ سکتا تھا۔ دراصل وہ تیمور سے حسد کرنے لگا تھا اور اس کی سپہ سالاری کی صلاحیتوں سے خوفزدہ تھا۔ تاہم ارسلان کے بھڑکانے کے باوجود امیر یاخمان نے تیمور کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، بلکہ اس پر پورا بھروسہ کرتا رہا اور فوج کی کمان اسے سونپے رکھی۔ اب ارسلان کو تیمور سے اور زیادہ نفرت ہونے لگی۔ جب کبھی ان دونوں کا آمنا سامنا ہوتا تو ارسلان حقارت بھری نظروں سے تیمور کو دیکھتا اور کترا کر نکل جاتا۔ حقیقت میں وہ اسے راستے سے ہٹانے کی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ 756 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں بمطابق مارچ 1355 عیسوی امیر یاخمان کا انتقال ہو گیا۔ وہ کافی عرصے سے ڈیابٹیز کے مرض میں مبتلا تھا۔ ابھی امیر یاخمان کو سپرد خاک نہیں کیا گیا تھا کہ ارسلان نے، جو امیر کے بعد اس کا واحد وارث تھا، بھرے مجمع میں تیمور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے تیمور ترقائی، میں امیر کی حیثیت سے پہلا حکم جاری کرتے ہوئے آج سے تجھے اپنی فوج کی سپہ سالاری سے معزول کرتا ہوں۔ آج کے بعد میری فوج میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تیمور کو ارسلان کی اس حرکت سے سخت رنج پہنچا۔ اگر وہ اسے تنہائی میں بلا کر معزول کرنے کا حکم سناتا تو شاید اسے کوئی اعتراض نہ ہوتا، کیونکہ چچا کی موت کے بعد وہ حقیقتاً امارت کے منصب کا واحد حقدار تھا اور اسے یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ فوج کی سپہ سالاری جسے چاہے سونپ دے۔ لیکن اس نے ایک فاش غلطی کرتے ہوئے تیمور کو اس کے ماتحتوں کے سامنے حقیر ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، جو اسے بے حد گراں گزری تھی، اور وہ بے قابو ہو کر چیخ اٹھا: ارسلان، بے شک تو بڑے عہدے کو پہنچ گیا، مگر حقیقت میں تیرے پاس اس بڑے عہدے کے آداب سرے سے نہیں ہیں۔ تیمور کی یہ بات سن کر ارسلان بھی غیظ و غضب میں کھول اٹھا۔ وہ پیچ و تاب کھاتے ہوئے غصے سے چیخا: میں ارسلان نہیں، امیر ارسلان ہوں، تجھے تمیز سے بات کرنی چاہیے اے بے ادب۔ تیمور نے بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا: بے ادب میں نہیں، تو ہے، کیونکہ اگر تو امیر ہوتا تو تجھے امیر کے منصب کے آداب سے بھی واقف ہونا چاہیے تھا، اور تجھے اتنی عقل تو ضرور ہونی چاہیے تھی کہ ایک عہدیدار کو اس کے ماتحتوں کے سامنے ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ ارسلان نے تیمور کے جواب کی پرواہ کیے بغیر وہاں موجود فوجی افسروں کو حکم دیا: اس گستاخ بے ادب چھوکرے کو دھکے دے کر باہر نکال دو۔ تیمور، جو اس وقت صرف 20 برس کا جوان تھا، یہ توہین آمیز جملے سن کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور بے اختیار تلوار سونت کر ارسلان کی طرف جھپٹ پڑا۔ وہاں موجود بعض فوجی افسروں نے ارسلان کی حمایت میں اپنی تلواریں برآمد کر لیں اور تیمور کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ تیمور کس قدر نڈر اور بہادر ہے اور اسے تلوار چلانے میں کس قدر مہارت حاصل ہے۔ اگر وہ اس بات سے باخبر ہوتے تو ہرگز تیمور کے سامنے کھڑے ہونے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کی حماقت نہ کرتے۔ تیمور کی تلوار کے پہلے ہی وار نے اپنے افسر کے دائیں ہاتھ کو اس کے بدن سے الگ کر دیا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ درد کی شدت سے دوہرا ہو کر زمین پر گر گیا۔ تیمور نے اسی لمحے انتہائی چابک دستی سے جھک کر زمین پر پڑی تلوار بائیں ہاتھ سے اٹھا لی۔ اب اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور وہ کسی ناگہانی بلا کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ تیمور نے اپنی گرجدار آواز میں ارسلان کو للکارا: اے ارسلان، اگر تو واقعی امیر ہے تو پھر اپنی جگہ سے اٹھ اور میرا مقابلہ کر۔ اگرچہ اس وقت تیمور اور ارسلان کے درمیان بہت سے فوجی افسر تلواروں کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، مگر تیمور نے دیکھا کہ ارسلان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔
کچھ ہی لمحوں میں تیمور اور ارسلان کے درمیان تلواریں چلانے والے فوجی افسر ایک ایک کر کے ڈھیر ہونے لگے اور تیمور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا ہوا ارسلان تک جا پہنچا۔ ارسلان نے جب تیمور کی دونوں تلواروں سے خون ٹپکتا دیکھا اور اس کے کپڑوں کو اپنے فوجی افسروں کے خون سے رنگین پایا تو وہ بے حد خوفزدہ ہو گیا اور عقبی دروازے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ تیمور نے اس کا تعاقب نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کر اسے بھاگنے دیا۔ پھر اس نے سپاہیوں اور افسروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم لوگ بہادری اور مردانگی کی قدر و قیمت پہچانتے ہو تو ایسے بزدل اور بھگوڑے شخص کی حکمرانی قبول نہ کرو، بلکہ ماضی کی طرح میرے ماتحت رہ کر کام کرو۔ میں تم سب کو نہ صرف باقاعدہ تنخواہیں دوں گا بلکہ تمام سہولیات بھی فراہم کروں گا۔ اس وقت 11 فوجی افسر زمین پر اوندھے گرے پڑے تھے، جن میں سے 4 اپنی جانیں گنوا چکے تھے اور 7 شدید زخمی تھے۔ زخمی افسروں نے فوراً کہا، اے تیمور، ہم تیری سپہ سالاری قبول کرتے ہیں اور آئندہ تیری اطاعت کریں گے، بشرطے کہ تو ہمارے لیے مناسب وظیفہ مقرر کر دے۔ چنانچہ اس دن کے بعد امیر یاخمان کی فوج تیمور کے ہاتھ میں آ گئی اور اس کی ساری جائیداد پر بھی اس کا قبضہ ہو گیا۔ ارسلان خوف کے باعث تیمور کے سامنے آنے کی ہمت نہ کر سکا، لیکن تیمور نے امیر کے عہدے کے آداب بجا لاتے ہوئے امیر یاخمان کی آدھی جائیداد ارسلان کو بخش دی تاکہ وہ باقی زندگی آرام سے گزار سکے۔ اس کے بعد بھی تیمور نے ارسلان کو جان و مال کے حوالے سے کوئی تکلیف نہ پہنچائی۔ کچھ عرصہ بعد تیمور کو ایک خط موصول ہوا۔ یہ خط ارسلان کا تحریر کردہ تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں ایک گنہگار ہوں، خدا بھی گنہگاروں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لہٰذا اے تیمور تو بھی میری توبہ قبول کر لے۔ تیمور نے اسے جواباً لکھا، میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں، اور اگر تو مجھے یہ خط نہ بھی لکھتا تو بھی میری طرف سے تجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچنا تھا، مگر میں اس دن کے تیرے ذلت آمیز جملوں کو کبھی نہیں بھول سکتا جو تو نے میرے ماتحتوں کے سامنے مجھے کہے تھے۔ تیمور کے بقول وہ مذہب کا پابند تھا، نماز قضا نہ کرتا اور شراب کو چھوتا تک نہیں تھا، علماء دین کو احترام اور عزت و تکریم کی جگہ دیتا اور ان سے اہم معاملات میں مشورے کرتا تھا، اگرچہ کچھ علماء کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ تیمور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ آیات قرآنی کی شان نزول سے بھی واقفیت رکھتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ سفر میں خاص طور پر تیار کرائی لکڑی کی ایک مسجد رکھتا تھا، جسے بآسانی کھول کر کسی دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا تھا۔ 757 ہجری بمطابق 1356 عیسوی میں جب تیمور کی عمر 21 برس تھی، وہ موسم خزاں میں اپنے چند ساتھیوں کو لے کر شکار کی غرض سے نکلا۔ اس کے کچھ ساتھی صحرائی جانوروں کو سمرقند کے شمال کی طرف ہانکنے لگے اور خود تیمور باقی ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ بیٹھ گیا جہاں سے ہنکائے ہوئے جانوروں کو بہرحال گزرنا تھا۔ جس علاقے میں وہ لوگ شکار کر رہے تھے وہاں ایک قبیلہ قرولتائی کا بسیرا تھا۔ جب وہ لوگ شکار کر رہے تھے تو قبیلے والوں نے اس کا راستہ روک لیا اور ان سے کہا کہ تم لوگوں کو اس علاقے میں شکار کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ تیمور نے وجہ دریافت کی تو قبیلے والے کہنے لگے کہ چونکہ یہ علاقہ ہمارا ہے اس لیے کسی کو یہاں آنے اور یہاں شکار کھیلنے کا حق نہیں ہے۔ تیمور نے غور کیا مگر اسے اس جگہ کی کسی کی ملکیت کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ چنانچہ اس نے قبیلے والوں سے کہا کہ یہاں تمہاری ملکیتی زمین کے کوئی ثبوت نہیں ملتے، اگر تم لوگ یہاں کھیتی باڑی کرتے ہو یا گھر بار بناتے ہو تو اس کا ثبوت پیش کرو، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ زمین ایک بیابان ہے جس کا کوئی مالک نہیں، اور جس کا کوئی مالک نہ ہو اس زمین پر ہر کسی کا حق بنتا ہے۔ مگر قبیلے والے بضد رہے کہ یہ ان کی جگہ ہے اور یہاں شکار کرنے والوں کو وہ قتل کر دیں گے یا پھر اسے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس وقت شکارگاہ میں تیمور کے ساتھ صرف 6 آدمی تھے، جبکہ قبیلے والوں کی تعداد 50 سے زیادہ تھی۔ اگرچہ تیمور کی سپاہی اس علاقے میں موجود تھے مگر وہ ان سے دور تھے اور بر وقت ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تیمور کے ساتھی اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا سپہ سالار کتنا بہادر اور جری ہے اور اگر ضرورت پڑی تو تلوار چلانے سے گریز نہیں کرے گا۔ تاہم تیمور کوشش کر رہا تھا کہ بات چیت جھگڑے کی صورت اختیار نہ کر لے، لہٰذا کچھ سوچ کر اس نے کہا کہ ہم نے جو جانور شکار کیے ہیں وہ تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، لہٰذا تم ناراض نہ ہو۔ مگر قبیلے والوں نے تیمور کی اس پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور بولے تمہیں جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اور وہ بھی 1000 سونے کے سکے۔ تیمور نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی
کہ وہ شکار کر کے آئے ہیں، انہیں سکے کیسے دے سکتے ہیں؟ اس پر قبیلے والے مزید جری ہو کر بولے، تو پھر ہم تم لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے قبیلے میں لے چلتے ہیں تاکہ تم کسی کو بھیج کر سونے کے سکے منگوا لو، ورنہ جان گنوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بات نہ چاہتے ہوئے بھی بگڑ گئی تھی۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیمور اور اس کے ساتھی گھوڑوں سے اتر چکے تھے، تاہم ان کے پاس شکار کے آلات تھے جو کہ لڑائی میں کام آ سکتے تھے۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو ہوشیار کرتے ہی فوراً جست لگائی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پھر اس نے چند تیر دانتوں میں دبا کر کمان ہاتھ میں تھام لی۔ اس کے ساتھی اس کے جیسے چالاک اور زیرک نہیں تھے۔ قبیلے والوں نے انہیں گھوڑوں پر سوار ہونے سے روکنا چاہا۔ اسی دوران تیمور نے پہلا تیر چلا دیا جو آنے واحد میں ایک قبائلی کی پیٹھ میں اتر گیا۔ اگلے ہی لمحے ایک دوسرا تیر ان کے ایک اور ساتھی کی گردن میں پیوست ہو گیا تھا۔ قبیلے والوں نے جب یہ دیکھا تو تیمور کے ساتھیوں کو چھوڑ کر ان کی طرف جھپٹ پڑے، مگر اس سے پہلے کہ حملہ آور تیمور تک پہنچ سکتے، اس نے مزید 4 آدمیوں کو تیروں کا نشانہ بنا ڈالا۔ ان میں سے ایک اوندھے منہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ جب اس کا گھوڑا تیمور کے پاس پہنچا تو اس نے اپنی کمان ڈال کر اس کی تلوار کھینچ لی۔ یوں اب اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ وہ گھوڑوں کی لگام دانتوں میں دبائی دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے لگا۔ تیمور کو جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ اس کا اور مد مقابل لوگوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی طاقتور مرد نابالغ بچوں سے تلوار کا کھیل کھیل رہا ہو۔ ان لوگوں میں نہ تیمور جیسی طاقت تھی اور نہ ہی تلوار چلانے کی اس جیسی مہارت۔ جبکہ تیمور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے قبائلیوں کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا شائبہ تک نہیں تھا اور وہ مد مقابل افراد پر تعداد میں کئی گنا ہونے کے باوجود حاوی ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھی بھی قرولتائی قبیلے والوں کو تیروں کا نشانہ بنا رہے تھے۔ وہ دشمن کے قریب آنے سے کترا رہے تھے کیونکہ دو بدو لڑائی کے لیے ان کے پاس ہتھیار کافی نہ تھے، تاہم ان کی تیر اندازی تیمور کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہو رہی تھی۔ دشمن کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے قبیلے والوں پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ ایک ایک کر کے فرار ہونے لگے۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو تعاقب سے منع کیا کیونکہ اس طرح عین ممکن تھا کہ وہ ان کے پورے قبیلے کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتے، جو ان کے لیے فی الحال ممکن نہیں تھا۔ قبیلے والوں کے 22 افراد موقع پر پڑے تھے جن کے گھوڑوں اور ساز و سامان تیمور اور ان کے ساتھیوں نے ضبط کر لیا تھا اور سمرقند کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ بہرحال اس واقعے سے تیمور کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوا۔ اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ اکیلا ایک بڑی فوج پر بھاری ہے اور موت کا سامنا کرنے سے نہیں گھبراتا۔ اس نے خود سے کہا، اے تیمور، خدا نے تجھے اتنی طاقت اور ہمت کا مالک بنایا ہے، تو پھر تجھے اتنی چھوٹی سی فوج پر اکتفا کرنے کے بجائے اپنے اقتدار کو مشرق و مغرب تک پھیلا دینا چاہیے۔ چنانچہ جب وہ واپس پہنچا تو اس کو سوچوں کا ایک نیا رخ مل چکا تھا۔ تیمور شکار اور قبیلے قرولتائی سے ماریکے کے بعد گھر پہنچا تو ایک خوشخبری اس کی منتظر تھی۔ اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ تیمور نے اپنے بیٹے کا نام جہانگیر رکھا، جس کے معنی جہاں کو فتح کرنے والے کے ہیں۔ تیمور جانتا تھا کہ اس کے ذہن میں دنیا کو فتح کرنے کی جو سوچیں موجود ہیں وہ محض سوچنے اور دل ہی دل میں خیال بننے سے پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی، بلکہ ان سوچوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ایک بڑی اور طاقتور فوج کی ضرورت ہوگی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی زمین و جائیداد کو فروخت کر کے ایک زبردست فوج تیار کی جائے۔ حالانکہ تیمور کو امیر یاقمار سے جو جائیداد حاصل ہوئی تھی وہ انتہائی بیش قیمت تھیں، اور جب اس نے انہیں فروخت کرنے کا اعلان کیا تو بہت سے لوگوں کو حیرت ہوئی اور انہوں نے خیال کیا کہ چونکہ یہ جائیداد اور زمینیں اسے بآسانی اور مفت میں مل گئی ہیں، اس لیے اسے ان کی صحیح قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں ہے۔ مگر یہ لوگ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ تیمور کے ذہن میں کیا منصوبے پرورش پا رہے ہیں اور وہ کیا کرنے والا ہے۔ چنانچہ تیمور نے اپنی جائیداد کو جلد از جلد فروخت کرنے کے لیے اسے 40,000 سونے کے سکوں کے عوض فروخت کر دیا۔ اگرچہ یہ سستے داموں بیچی گئی، مگر وہ اس قیمت سے اپنے خوابوں کی تعمیر کی شروعات کر سکتا تھا۔ تیمور نے کسی حیل و حجت کے بغیر فوجیوں کی بھرتی شروع کر دی۔ اس نے صرف ایسے نوجوانوں کو اپنی فوج میں شامل کیا تھا جن کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جنگی فنون سیکھنے کی یہی بہترین عمر ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ فنون سیکھنے کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تیمور نے اپنی فوج کے جوانوں کی تربیت
انہی خطوط پر کی جن خطوط پر اس کی خود کی تربیت ہوئی تھی۔ اس نے انہیں مذہبی قوانین کی سختی سے پابندی کروائی، وہ خود بھی مذہبی قوانین کی مکمل پیروی کرتا تھا۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو نظم و ضبط اور قوانین کی پاسداری کرنے کا پابند کیا اور انہیں خبردار کیا کہ اگر ان میں سے کوئی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا تو وہ عام انسان سے زیادہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ تیمور نے سپاہیوں کی تربیت کا نظام کچھ یوں کیا تھا کہ انہیں دن میں 2 بار خوراک کی مفت فراہمی کا بندوبست کرتا۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد جسمانی کثرت اور فوجی مشقوں کے لیے ہر سپاہی کو حاضر ہونا پڑتا۔ ان مشقوں میں تیمور خود بھی باقاعدگی سے حصہ لیتا۔ اس کی موجودگی سپاہیوں کی کارکردگی پر بہت مثبت اثرات ڈالتی، کیونکہ وہ زیادہ دل جمعی اور محنت سے مشقتوں میں حصہ لیتے۔ ان مشقتوں میں ذاتی طور پر حصہ لینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تیمور سپاہیوں کے سامنے خود کو قوی اور طاقتور ثابت کرنا چاہتا تھا۔ وہ امیر یاخمان کی فوج میں رہ کر جان چکا تھا کہ سپاہی نالائق اور کاہل سپہ سالار کو تمسخر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ سپاہیوں کے ساتھ مل کر تیر چلانے، تلوار بازی اور گھڑ سواری کی مشقیں کیا کرتا، تاکہ اس کے سپاہی جان لیں کہ وہ صرف نام کا سپہ سالار نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں جنگی فنون کا ماہر ہے۔ اللهم اجعل في قلبي نورا